روئے زمین پر زندگی کے خاتمے کی آخری جنگ جس کے بارے میں تقریباً سبھی مذاہب متفق ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک یہ جنگ دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ عیسائی اس جنگ کو آرماگیڈن کا نام دیتے ہیں، اور اس آرماگیڈن نامی جنگ میں اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ عیسائیوں کے نزدیک یروشلم اس جنگ کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ آرماگیڈن کو عبرانی زبان میں ہر مجدون بھی کہتے ہیں، جبکہ ہر ایک پہاڑی اور ہر مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، اور دراصل یہ جنگ اسی وادی میں لڑی جائے گی۔ اسلام میں بھی آخری اور مارکہ کن جنگ کا ذکر موجود ہے، مگر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ عیسائی اس جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر چکے ہیں۔ آرماگیڈن مسیحیوں کے نزدیک ایک مقدس جنگ ہوگی جس کی کمان خود یسوع مسیح کریں گے، اور ان کے نزدیک آرماگیڈن جنگ میں 3 ارب کے قریب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور عیسائیوں کے مطابق اس دنیا سے دوسرے مذاہب کے سب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، اور پوری دنیا پر صرف عیسائی ہی بچیں گے۔ آج کل مغرب یعنی کہ امریکہ میں آرماگیڈن کا نظریہ بہت مقبول ہو رہا ہے، بلکہ اس کی مقبولیت نظریے سے بڑھ کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ عیسائی نظریے کے مطابق آرماگیڈن جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شرکت کریں گے، اور عیسائیوں کے نزدیک یہی وجہ ہے جو کہ اس جنگ کو اتنا مقدس بناتی ہے۔ یہودی بھی اس جنگ پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ اس جنگ کا تقریباً آغاز فلسطین سے کر بھی چکے ہیں۔ آرماگیڈن نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جنگ کے وقت آسمان سے اتریں گے اور تمام پیروکاروں کو پکڑ کر بادلوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور وہیں پر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ بھی کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا ایجنڈا تقریباً ایک ہی ہے۔ آرماگیڈن ایک ایسی جنگ ہے جو کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کو ملیا میٹ کر دے گی۔ مسیحی عقائد کے مطابق اس جنگ سے پوری دنیا میں خون ہی خون ہوگا، جس میں انسان اور جانور اس دنیا سے تباہ ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور بہت بڑی خون ریزی ہوگی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک آخری جنگ اس ہولناک جنگ کا محرک بنے گی، جس کے بعد روئے زمین سے زندگی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس پہاڑی کی طرف جس پر یہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے مطابق فلسطین میں موجود ہر مجدون وادی پر جس بھی مذہب کے ماننے والوں کا قبضہ ہوگا وہی دنیا پر راج کرے گا۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں درج ہے کہ اس جنگ کا رقبہ 200 میل پر مشتمل ہوگا، جبکہ انجیل کے مطابق تمام دنیا سے شیطانی روحیں اور دنیا جہان کی فوج سب کے سب ہر مجدون وادی میں جمع ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہودیوں کا فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم اسی صورت کی ایک کڑی ہے، یعنی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو مشتعل کر کے اس وادی میں بلایا جائے اور پھر اس جنگ کا آغاز کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ امریکہ ضرور دے گا، جبکہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس جنگ میں حضرت دانیال علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور یہودی عیسائی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق آرماگیڈن جنگ کو جلد از جلد واقع ہو جانا چاہیے، جس کے نتیجے میں عظیم اسرائیل یعنی کہ گریٹر اسرائیل وجود میں آ جانا چاہیے، جس کا رقبہ دریائے نیل یعنی کہ مصر تک پھیلا ہوگا، اور پھر تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو سکے گی۔ یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی کہ دجال ظاہر ہو کر اس تخت سلیمانی پر بیٹھے گا، اور یہاں سے وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دوستو، اس آرماگیڈن جنگ کو تیسری اور آخری عالمی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں تمام مسلمان ایک طرف ہوں گے اور تمام مسلمان دشمن قوتیں دوسری طرف ہوں گی، اور اس جنگ میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ مگر یہودی یہ نہیں چاہتے کہ یہ وہی جنگ ہے جس میں اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، اسرائیل پاکستان کو ایٹمی طاقت کی حیثیت سے ایک خطرہ قرار دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسرائیل براہ راست پاکستان پر حملہ کرنے سے قاصر ہے۔ مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حق اور سچ کی جنگ ہو کر رہے گی، اور اس جنگ میں مسلمان ہی فتح حاصل کریں گے اور دجال اور دجالی قوتوں کو شکست ہوگی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیشہ مسلمانوں کا سر دشمن کے مقابلے میں اونچا فرمائے، آمین۔